کیسے نکھارتی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ الفاظ غور طلب ہیں، رب العالمین۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ نہیں کہا انسانوں کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل عرب کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل شرق کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل زمین کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ مشارق کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ مغارب کا رب ہے۔ رب العالمین، جہاں جہاں جہان ہے وہاں پر خدا کی ربوبیت ہے۔ اب بات سمجھنے والی کہ ہمارا رب وہ آفاقی ہے، ہمارا رب آفاقی ہے، عالمگیر ہے، تو ہم اپنی شخصیت کو کیوں چھوٹا بنائیں؟ ہماری شخصیت بھی آفاقی ہونی چاہیے، ہماری شخصیت بھی آفاقی ہونا چاہیے، اس کے اندر صوبائیت والی نفرت نہیں ہونی چاہیے، وہ برادریوں میں اور علاقوں میں اور چند انسانوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہے ان سب سے محبت کا درس دیتی ہے سورہ فاتحہ۔ پہلی بات جو یہاں پہ بڑی اہم ہے وہ ہے کہ عالمگیر انسانیت، جو عالمگیر انسانی اخوت ہے اس کا پیغام دیتی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، کہ تمام انسان بھائی ہیں۔ ارے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی بدھسٹ، کوئی کنفیشنسٹ، کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ ہمارے رب کی مخلوق تو ہے۔ کوئی انسان ہے یا جانور ہے، کوئی چرند ہے یا پرند ہے، ہمارے مالک کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ پہلا درس ہے سورہ فاتحہ کا۔ رب العالمین، یہ وہ پہلی تعلیم ہے جو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے الرحمن الرحیم، کہ رب تعالی رحمان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ تو بڑا مہربان، اور اگر ہماری طبیعت میں مہربانی اور دوسرے کے لیے رحمت اور محبت نہیں تو پھر خدا کی صفات کا رنگ ہم پہ نہیں چڑھا۔ یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ خدا کی 7 صفات کو بیان کرتی ہیں، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں رنگتا چلا جاتا ہے، اللہ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کی شخصیت آفاقی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اتنا ہی مقبول نظر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی انسانوں کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایک کیفیت کو لیتے ہیں کہ پہلی بات ہے انسانیت سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اللہ آفاقی ہے، اللہ کی ربوبیت ساری کائنات کے لیے ہے، وہ عالمگیر ہے، اس لیے ہمارے اندر علاقائیت نہیں ہونی چاہیے، صوبائیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں فلاں علاقے کا، میں فلاں صوبے کا، میں فلاں نسل کا۔ یہ جو چیزیں ہیں، علاقائیت، صوبائیت، یہ نفرتیں، یہ برادری سسٹم، سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ تو انسان کے اندر یہ جو بات آتی ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، ارے یہ پہچان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں ذاتیں،
اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں اور آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ تو پھر اس بنیاد پر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسرے سے برتر اور اعلیٰ سمجھنا، ارے برتر اور اعلیٰ ہونا کسی خاص نسل، کسی خاص علاقے اور کسی خاص ملک میں پیدا ہونے سے انسان سپیریئر نہیں ہوتا۔ انسان اعلیٰ، برتر اور اونچا تب ہوتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، جب وہ تقوی و طہارت کا پیکر ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، تب جا کر اللہ کی نظر میں وہ سپیریئر بنتا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ یہ وہ پہلی تعلیم ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تو تنگ نظری، تعصبات، نفرتیں اور اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، ارے بڑائی تو خدا کو زیب دیتی ہے۔ انسان جتنا عاجز ہو جائے، انسان جتنا منکسر ہو جائے، اللہ کی نظر میں بلند ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کی نظر میں بلند کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے آپ کو عاجز بنا لے، وہ ہمبل ہو جائے۔ جب تک وہ عاجز اور منکسر نہیں ہوا، تکبر اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں۔ اب ایک طرف ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس کی جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اے بندے، اللہ کا غلام اور بندہ بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور رب کی تعریف سے بھی منحرف ہے۔ یہ پہلو بھی دیکھنا ہوگا کہ رب سارے جہانوں کا رب، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا رب ہے، بزرگ و برتر ہے، مگر اس کے ذکر سے ہماری زبانیں خالی۔ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اس کے ذکر میں، اس کے فکر میں، اس کے خیال میں اور اس کا غلام اور بندہ ہونے میں ہم اپنے آپ کو کتنا لگا کے رکھتے ہیں۔ جب ہم نماز میں یہ سورہ پڑھ رہے ہوں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہم اس کی تعریف سے غافل تو نہیں؟ کیا ہم اللہ کی مخلوق سے نفرت کرنے والے تو نہیں؟ تو یہاں پہلا سبق یہ ملا کہ بھائی چارے کا، انسانیت سے محبت کا اور اللہ کی مخلوق سے پیار کا، جب تک یہ قول و فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کی ربوبیت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ساری کائنات کی مخلوق سے نفرت بھی دل میں رکھیں، یہ چیز ہمیں زیب نہیں دیتی۔ تو بات کیا معلوم ہوئی کہ قول و فعل کا تضاد ختم ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ زبان کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ غور کیجئے گا، اور میرا خیال ہے اقبال نے شاید کہا، زبان کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اے انسان دیکھ کہ تیرا دل مسلمان ہے کہ نہیں، تمہاری نگاہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ جب تک ہمارا دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ کے بندے ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دوسرا اہم پہلو جو